بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، سامل وائس میں خوش آمدید۔ آج میں ایک اور معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اکثر پلاؤ یا بگارے ہوئے چاول وغیرہ پکانے کے دوران پانی کم یا زیادہ ڈالنے سے چاول خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو چاولوں میں پانی ڈالنے کا صحیح اندازہ نہیں ہے تو یہ ترکیب استعمال کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چاول کھلی دیگچی میں پکائیں، اور دوسرے، جب چاولوں میں پانی ڈالنے لگیں تو اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو چاولوں پر ٹکا دیں اور پھر دوسرے ہاتھ سے پانی ڈالیں۔ جب شہادت کی انگلی کی پہلی پور پانی میں ڈوب جائے تو پانی ڈالنا بند کر دیں۔ اس سے آپ کے چاول کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے۔ چاولوں کو نرم بنانے کے لیے دم دینے سے پہلے سوتی کپڑا یا اخباری کاغذ گیلا کر کے ڈھکنے کے ساتھ چپکا دیں۔ چاولوں کو دم دیتے وقت اگر یہ خیال آ جائے کہ چاول بہت زیادہ نرم نہ ہو جائیں تو ڈھکن پر خشک اخبار کاغذ یا خشک سوتی کپڑا رکھ دیں، زائد نمی جذب ہو جائے گی۔ چاول پکانا کافی مہارت طلب کام سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ سے ذرا سی بھی چوک ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ چاول تو پک ہی جائیں گے، مگر وہ یا تو ٹوٹ جائیں گے یا پھر آپس میں جڑ کر حلوا سے بن جائیں گے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ چاول پکنے کے بعد کھلے کھلے اور نکھرے ہوئے نظر آئیں تو چاول ڈالنے کے تھوڑی دیر بعد لیموں کے چند قطرے ڈال دیں۔ گھروں میں مسور کی دال کا استعمال کافی زیادہ ہوتا ہے، اکثر اسے سٹور بھی کیا جاتا ہے۔ محفوظ رکھی جانے والی دال کو کچھ عرصہ بعد کیڑا لگ جاتا ہے اور پھر دال پھینکنی پڑتی ہے۔ مسور کی دال کو محفوظ کرنے کے لیے اگر اس کے مرتبان یا ڈبے وغیرہ کے گرد تھوڑا سا سرسوں کا تیل لگا دیا جائے تو ایسے میں کیڑا لگنے سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ عام طور پر جگہ جگہ بکنے والا پنیر پانی میں بھگو کر رکھا جاتا ہے، جو کہ کسی بھی ڈش میں ملائیں تو وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹنے لگتا ہے۔ اس لیے کسی اچھے برانڈ کا پنیر خریدیں۔ اگر پھر بھی مسئلہ برقرار ہے تو پنیر کو تازہ ریفائنڈ تیل میں تل لیں اور پھر اس کو ڈش میں ملانے سے قبل پانی میں بھگو لیں۔ پکی ہوئی دال بچ جائے تو اسے فریج میں رکھنے کی بجائے اس سے بہت لذیذ سوپ بنایا جا سکتا ہے۔ گرائنڈر مشین میں اسے اچھی طرح بلینڈ کر لیں۔ کڑاہی یا کھلے منہ کے برتن میں 2 پوتیاں یا حسب ضرورت کتری ہوئی پیاز ڈال کر فرائی کریں یہاں تک کہ وہ ہلکی براؤن ہو جائے۔ اب دال کا تیار شدہ پیسٹ اس میں ڈال دیں۔ حسب ضرورت پانی ڈال کر 2-1 ابال آنے دیں۔ آپ کا لذیذ سوپ تیار ہے۔ چنے یا دال فوری گلانے کے لیے آدھا کپ دودھ جوٹھا کر کے سالن میں ڈال دیں، یعنی 1 گھونٹ خود پی لیں، اس کے بعد چنے یا دال میں ڈال دیں۔ 15 منٹ بعد آپ چیک کریں تو دال یا چنے گل چکے ہوں گے۔ اگر تھوڑی کسر رہ گئی ہو تو 5 منٹ مزید دے سکتی ہیں۔ انڈے بنانے کے لیے استعمال کیا جانا والا برتن اکثر خواتین رکھ دیتی ہیں کہ بعد میں دھو لیں گی۔ اس طرح اس میں انڈے کی بو رچ جاتی ہے اور دھونے کے باوجود بھی بو آتی رہتی ہے۔ یاد رکھیے کہ برتنوں میں انڈوں کی بو ختم کرنے کے لیے انہیں ڈبل روٹی کے ٹکڑے سے اچھی طرح صاف کیا کریں۔ اس طرح بو پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ انڈوں کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھنے کے لیے انڈوں کو نمک میں دبا کر رکھ دیا جائے تو اس طرح انڈے کافی دیر تک خراب نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ کئی لوگ گرم پگھلے ہوئے موم میں سے انڈوں کو غوطہ دے کر نکال لیتے ہیں اور پھر انہیں کسی سرد جگہ پر محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس طرح انڈے کئی ماہ تک خراب نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں، اس سے میری ہر آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں گے۔ تو بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔